بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ثواب کے چند جملے روزوں کے حوالے سے دہرا دیے جائیں اختصار کے ساتھ۔ ویسے تو ہر دن کا ثواب الگ الگ، اور ثواب کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں، ثواب بقدر معرفت ہے۔ جتنی معرفت زیادہ اتنا ثواب زیادہ، اور جتنی معرفت کم اتنا ثواب کم ہے۔ تو ثواب کی روایت یاد رکھیے، نہ رکھیے، معرفت بڑھائیے۔ کہ معرفت بڑھ جائے تو خدا بہترین اجر عطا کرنے والا ہے۔ یعنی اگر عمل کرنے والے کو عمل کے ثواب کا علم نہ ہو تو کیا خدا اس کے ثواب کو کم کر دے گا؟ آپ بتائیں ایمانداری سے، اگر کوئی ایماندار ہو آپ کی طرح اور کوئی بچہ نادان ہو میری طرح اور لے کر پہنچے آپ کی خدمت میں 100 درہم، تو کیا آپ اسے 10 درہم میں شمار کر لیں گے؟ میں نہیں جانتا 100 درہم میں اور 10 میں کیا فرق ہے۔ میں لے کر پہنچا 100 درہم اور آپ اسے 10 درہم بھی کہہ سکتے تھے، میں قبول کر لیتا، میں آپ پہ اعتماد کر رہا تھا۔ تو اگر کسی بندے کو عمل کے ثواب کا علم نہ ہو تو کیا خدا اس کے ثواب میں کمی کر دے گا؟ اور جس بندے کو ثواب کا علم ہو تو کیا خدا اس کو ثواب پورا عطا کر دے گا؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ کہ خدا بڑا مہربان ہے۔ اس طرح کا دھوکہ تو کوئی انسان کو نہیں دیتا جب تک کہ شیطان نہ بن جائے۔ تو خدا کسی انسان کو کیسے یہ کر سکتا ہے کہ اسے ثواب کا علم نہ ہو اور خدا اس کے ثواب کو کم کر دے؟ اس لیے یاد رکھیے، اگر آپ کو کسی بہترین عمل کے ثواب کا علم نہیں بھی ہے تو ثواب کا علم ہو کہ نہ ہو، معرفت تو حاصل کیجیے۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے، معرفت کا کیا مطلب؟ ایک جملہ آپ کی خدمت میں آسان کر دوں۔ معرفت کا آسان سا مطلب یہ کہ یہ دیکھ کر روزہ مت رکھیے کہ کتنا ملے گا مال، یہ دیکھ کر روزہ رکھیے کہ رب راضی ہے، یہ روزہ مجھے رب سے قریب کرتا ہے۔ اب چاہے جنت ملے نہ ملے، حوران ملیں نہ ملیں، نہریں بہیں نہ بہیں، باغ بنے نہ بنے، اگر رب سے قریب ہو گئے تو یہی معرفت عمل ہے۔ پھر بھی سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس آنے والے کل کے دن رویت کے اعتبار سے آج 2 روزے مکمل ہو گئے اور تیسرے کی شب ہے، اور کل تیسرے کا دن ہوگا۔ تو کل خدا کیا عطا کرے گا؟ تو کل جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو عطا ہوگا۔ یہ ایسی کوئی جاب نہیں ہے کہ تنخواہ لگی بندھی ہو، یہ ایسی کوئی جاب نہیں ہے کہ پہلے سے طے شدہ ہو۔ یہ تنخواہ اس پر ہے کہ کام کیسا کرو گے کل۔ اما تدری نفس ماذا تکسب غدن، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ آنے والے کل کیا حاصل کرے گا اور کیا کمائے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ایک بہترین ٹارگٹ فکس کیا ہر روزے کا ثواب کے اعتبار، کہ شاید مجھ جیسا کمزور انسان، اسے ثواب کا لالچ بہت ہوتا، کیا ملے گا مولوی صاحب؟ جیسے ہم اور آپ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ افطاری آج کس کی طرف سے ہے، تو پھر کیا ہونی چاہیے؟ ہم نے اگر خاندان معلوم کر لیا، ہم نے اگر افطاری دینے والے کا نام معلوم کر لیا تو سمجھ گئے کہ افطاری میں کیا ہوگا۔ عجیب بات ہے، دینے والے کو سمجھے تو افطاری پہچان گئے، تو رب کو سمجھے تو روزے کا ثواب پہچان گئے۔ اگر کوئی مجھ جیسا انسان اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے آپ کو اپنی حیثیت و شان کے مطابق کھلاتا ہے تو خدا اپنی عزت و کمال کے لیے آپ کو مجھے مہمان بنا کر کیا ثواب نہ عطا کرے گا؟ تو غور کیجئے، اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں کل کے روزے کے ثواب کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ گرچہ بارہا بیان ہو چکا اور آپ سب کے پاس محفوظ بھی ہے، مگر کل کا ثواب ملنے والا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا تمہیں ماہ رمضان کے تیسرے دن، روزے کا نام نہیں ہے، وقت کا حساب نہیں ہے، روزہ 11 گھنٹے کا ہو ثواب 11 گھنٹے کا، روزہ 15 گھنٹے کا ہو ثواب 15 گھنٹے کا، نہیں، دن
ماہ رمضان کے تیسرے دن جو فدیہ ادا کرنے والے ان کا ثواب بھی اتنا، جو سفر کر کے روزہ قصر کرنے والے ان کا ثواب بھی اتنا۔ اس لیے یہ فدیہ ادا کر رہا ہے وہ بھی مطیع پروردگار ہے، جو حالت سفر میں روزہ قصر کر رہا ہے وہ بھی اطاعت پروردگار کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی روزے کی ابتدا سے انتہا تک مکمل اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے مبتلات روزہ سے، تو وہ بھی اللہ کے راہ میں ہے۔ اس لیے ثواب کو میں نے ذرا سا کھول دیا۔ اب وہ جو بیمار ہیں گھروں میں، وہ جو بوڑھے اور مرد و خواتین ہیں گھروں میں، وہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی حوالے سے بچوں کے لیے اپنے روزے کو چھوڑ رہی ہیں، یا جن کے لیے شرعاً روزے میں گنجائش نہیں ہے ان کے ایام کی وجہ سے، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ ماہ رمضان کے تیسرے دن خدا سب کو عطا کرے گا۔ اس لیے کہ خدا عمل دیکھ کے نہیں دیتا، ولایت دیکھ کے دیتا ہے۔ عمل تو شیطان بھی بہت کرتا تھا، تو کیا شیطان رحمت اللہ ہو گیا؟ اگر عمل کرنے کے بعد شیطان لعنت اللہ ہو سکتا ہے تو کوئی ولایت کے ساتھ رحمت اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اصل اطاعت ہے، اصل عمل نہیں ہے۔ روزے کو عادت مت بنائیے، عبادت بنائیے۔ وہ کہے کہ رکھو تو رکھو، وہ کہے کہ چھوڑ دو تو چھوڑ دو، جیسے رکھنا ثواب ویسے چھوڑنا ثواب۔ اس لیے کہ ضد نہ کیجئے، آپ رب نہیں ہیں، آپ عبد ہیں، اور ضد صرف رب کی ذات کو زیب دیتی ہے۔ وہ کہہ سکتا کہ میں تم سے رکھوا کے رہوں گا، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو رکھ کے رہیں گے۔ کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے کہ در سفید، سفید موتی سے بنائے گا خدا گنبد جنت الفردوس میں۔ کتنے گنبد بنائے گا؟ کہ جتنے تمہارے بدن پر بال ہوں گے۔ اب جتنے بدن پر بال، مردوں کا اعتبار الگ، مومنات کا حساب الگ، اور خدا کا شمار ہے الگ۔ کوئی سر کے بال شمار نہ کر سکے وہ اور بات ہے، خدا انسان کے بدن کے بالوں کے لحاظ سے کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب خیال کیجئے داڑھی کے بالوں کا، وہ بھی گنے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ بھی تو گنے جائیں گے، بدن میں شامل ہے کہ نہیں؟ جس نہیں کا بدن کہا کہ جتنے تمہارے بدن کے بال ہیں ان تمام بالوں کی تعداد کے برابر۔ کبھی کبھی جب بال کی بات آتی ہے تو وہ تھوڑے سے بال کاٹنا یاد آتا ہے، اس کو تقصیر کہتے ہیں۔ تقصیر کا مطلب تھوڑے سے بال کاٹنا، کوتاہی کردن، کوتاہ کردن، کم کر دینا۔ اور ہر عمرہ کرنے والا اور ہر حج کرنے والا اپنے اپنے مسائل فقہی کے اعتبار سے صحیح انجام دینے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹ رہا ہوتا ہے، اور بال کاٹنے پر دعا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ خدایا ہر بال کے بدلے مجھے روز قیامت ایک نور عطا فرما۔ اتنا شور ہوتا ہے مروہ کے علاقے میں، جب دعا پڑھائی جائے حاجیوں کو تو لوگ نور کو حور سمجھتے ہیں۔ وہ الگ بات، ہر بال کے بدلے مجھے ایک نور عطا فرما۔ تو چونکہ سارے کام کرنے کے بعد ایک بال کے بدلے ایک نور، کل کا دن جسم پر جتنے بال، ہر بال کے بدلے خدا جنت الفردوس میں سفید موتیوں سے بنائے گنبد، اور گنبد پر بنائے نور کے 12,000 گھر۔ ہر بال کے بدلے گنبد، اور ہر گنبد پر نور کے 12,000 گھر اوپر اور 12,000 گھر نیچے، اور ہر گھر میں 1000 کمرے، اور ہر کمرے میں 1000 بستر، اور ہر بستر پر وہ نور جو آپ سن رہے تھے غلطی سے، حور، اس کی نعمت وہاں موجود۔ یہ سمجھانے کا مطلب کہ شاید اتنا بڑا ثواب سن کر ہمارے اور آپ کے اوسان یقین کہیں اور نہ نکل جائے، تو اوسان یقین کو بٹھا کے رکھیے، یہ ثواب دینے والا بخیل نہیں ہے۔ اور اب آئیے سورہ مریم، تفسیر سورہ مریم۔ اس کے انتخاب کی وجہ کیا ہے؟
باقی سارے سوروں کو چھوڑ کر سورہ مریم کا انتخاب کیوں کیا؟ تو آہستہ آہستہ اس کے ہدف معلوم ہوتے جائیں گے، اور شاید ہدف معلوم کرنے کے لیے ان روایتوں پہ غور کر لیجئے جو روایتیں اس کی تلاوت کے فضائل کے بارے میں آئیں۔ سورہ مریم کی کل آیات ہیں 98، بسم اللہ کے علاوہ 98 آیات ہیں، یعنی کہ اگر بسم اللہ کو ملائیے تو ہو جائیں گے 99، اور شمار میں آیتوں کے لحاظ سے بنیں گے 98۔ اس بہترین سورے میں اگر کلمات دیکھیے 735 اور حروف دیکھیے تو 3935، تو یہ حروف، یہ کلمات اور یہ آیات۔ سورے کا نمبر اگر قرآن میں ڈھونڈیے تو 19 ہے، پاروں میں جائیے تو 16 ہے، اور مکے میں آئیے تو 44 ہے۔ بعثت کا 7واں برس نکل چکا، حبشہ کی پہلی ہجرت ہو چکی، مگر ابھی معراج کا سفر نہیں ہوا۔ سفر معراج سے پہلے ہجرت حبشہ اولا کے بعد بعثت کے 7ویں برس سے لے کر بعثت کے 11ویں برس کے درمیان سورہ مبارکہ مریم کا نزول ہے۔ یہ ذرا سا اس سورے کی وضاحت تھی تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے درمیان اس سورے کو سمجھنے میں آسانی حاصل کر۔ کیوں پڑھ رہے ہیں یہ سورہ؟ پورے قرآن مجید میں انبیاء کے نام کے سورے تو بہت ہیں، لیکن کسی خاتون مخصوص کے نام کا سورہ کوئی نہیں ہے۔ سورہ نساء کسی کا نام نہیں ہے، لیکن یہ نام ہے سورہ مریم۔ سورہ ہاجرہ کوئی نہیں، سورہ حوا کوئی نہیں، سورہ آسیہ کوئی نہیں، سورہ آسیہ ہاجرہ حوا کوئی نہیں، سورہ بلقیس کوئی نہیں، مگر سورہ مریم۔ اور سورہ مریم ایک سورہ رہا سوال کہ مریم کا نام تو قرآن میں ہے، مگر سیدہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ جواب بڑا آسان ہے کہ عرب اپنی کنیزوں کے نام تو سب کے سامنے لیتے تھے، مگر جو آزاد خواتین ہوتی تھیں ان کے نام سب کے سامنے نہیں لیے جاتے تھے۔ تو مریم کنیز خدا فاطمہ لیلۃ القدر خدا ہے۔ تو ہم تلاش کریں گے سورہ مریم سے لیلۃ القدر فاطمہ کو، اس لیے ہم نے نام کا انتخاب کیا سورہ مریم کے، اور سفر شروع کیا جانب شب قدر آج سے ہی۔ اور اب فضائل میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر دوں۔ سرکار ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ جو شخص بھی سورہ مریم کی تلاوت کرے گا، یہ بات بھی یاد دلا دوں کہ سورہ مریم اگر آپ کو عربی پڑھنا نہیں آتی، اگر عربی پڑھنا آتی ہے تو آپ سے التماس ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، جس کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو سورہ قرآن کو بآواز بلند پڑھیے، اگر ممکن ہے۔ اور اگر ممکن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پھر جیسے ممکن ویسے پڑھیے۔ نمبر 1، اگر آپ کو صحیح عربی نہیں آتی تو غلط عربی میں مت پڑھیے، کوشش کریں کہ جو الفاظ صحیح پڑھ سکتے ہو انہیں صحیح پڑھ لیجئے اور باقی الفاظ کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر یہ بھی آسان نہ ہو تو سورہ مریم سن لیجئے۔ بہرحال سننا بھی تو عبادت ہے، بجائے اس کے کہ میں یہ سوچ کر چھوڑ دیتا کہ پڑھنا ہی نہیں آتا تو کیا پڑھوں میں، چھوڑ دیا۔ تو سن لیجئے کہ شاید خدا سننے میں وہ ثواب عطا کرے جو پڑھنے میں نہ ملتا ہو۔ یہ ثواب دینا خدا کے اختیار میں، روایت کے عنوان میں محدود نہیں ہے، روایت میں مذکور ہے، محدود نہیں ہے۔ سورہ مریم تلاوت کیجیے، جو تلاوت کرے اسے کیا ملے گا؟ اور جو تلاوت کرے اسے خدا عطا کرے گا ان تمام افراد کے برابر نہیں 10 گنا زیادہ نیکیاں جنہوں نے زکریا علیہ السلام کی تصدیق کی اور جنہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کی جتنی تعداد اس سے 10 ٹائم زیادہ نیکیاں خدا سورہ مریم کی تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال میں لکھے۔ کب تلاوت کرنا کوئی وقت مخصوص نہیں، کوئی
زمانہ محدود نہیں. یہ آپ سے نہیں کہا جا رہا کہ آپ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر تک چلے جائیں. ایک آیت آج پڑھ لیجئے، 2 کل پڑھ لیجئے، 3 پرسوں پڑھ لیجئے. ابتدا تو کیجئے، پھر انتہا بھی ہو جائے گی مولا کے نام سے. بات واضح ہے. اس لیے اتنا آسان الفاظ میں پیش کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر ہمارا جوان ساتھی اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ یہ پورا نہ پڑھ سکے تو پریشان نہ ہو، آغاز تو کر دے. تو سورہ مریم 1 دن میں پڑھ لیں کہ 10 دن میں پڑھ لیں، پڑھ لیجئے، ثواب اتنا ملے. اور جس نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان تمام انبیاء کی یا تصدیق یا تکذیب، ان تمام کی تعداد سے 10 ٹائم زیادہ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی جو سورہ مریم کی تلاوت کرے. اور اس کے بعد آخری جملہ جو آپ کو پہنچا دے گا اس کے ہدف تک، وہ کیا ہے کہ جتنے افراد نے خدا کے لیے بیٹے کا انکار کیا لم یلد کے قائل ہوئے، اور جتنے افراد لم یلد کے قائل نہ ہوئے، کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا کہا، کبھی کسی کو اللہ کی بیٹی کہا، ان تمام کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں خدا سورہ مریم پڑھنے والوں کے نام اعمال میں لکھے. ان تمام ثوابوں کے ذریعے سے آپ نے پہچان لیا کہ سورہ کا ہدف کیا بن رہا ہے. باقی روایت انشاءاللہ آہستہ آہستہ. آئیے آج سورہ میں آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز اتنا حسین ہے. پہلا حرف کاف، دوسرا ہے ہا، تیسرا ہے یا، چوتھا ہے عین، پانچواں ہے صاد. یہ بالکل ایسا ہے جیسے پہلی رجب کو امام محمد باقر کی آمد. کیا مطلب؟ باقر کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں اہل دل، باقر کا چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں اہل دل، پہلی رجب کو دیکھ لیا 14ویں کا چاند. تو پہلی آیت میں 5 حروف مقطعات کے نام سے. یہ حروف مقطعات، اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. یہ خدا کے 5 نام، ان 5 ناموں کے ابتدا کے پہلے حروف جمع کیے گئے. کاف سے مراد کافی، جو اپنی خلق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کافی خدا کے نام کا کاف رکھا گیا. خدا کافی، خدا کریم بھی ہے، تو خدا کے کریم ہونے کے حوالے سے کاف لیا گیا. تو کاف کی پہلی علامت کافی سے، دوسری علامت کریم سے. ہا، ہادی، ہدایت کرنے والا، اپنے بندوں کے لیے خدا ہدایت کرنے والا ہے. یا سے مراد خدا اپنے بندوں کا ولی، ولی کا یا، حکیم کا یا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جملہ تو حسین لگتا ہے جب پڑھا جائے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مزار مقدس پر کیا نادر شاہ کی باتیں، اور کیا اس نے اپنے آپ کو مولا کے حرم میں جب پہنچایا، تفصیل بیان نہیں کر رہا، خالی اشارہ مکمل کر رہا. ایسے پہنچایا جیسے کوئی کسی ڈاگ کو باندھ کر لے کر آئے، گلے میں زنجیر ڈال کر. ایسے سونے کی زنجیر نادر شاہ کے گلے میں ڈالی گئی، اور اپنے چاروں ہاتھ پیروں سے چلتا ہوا مولا کے حرم میں داخل ہوا. اور اس کے بعد اس نے زری کے اوپر گنبد کے اندر اس آیت کو لکھوایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان تمام کے ہاتھوں کے اوپر. کیسے یہ جملہ قرآن مجید کا سرکار ختمی مرتبت کے لیے کہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں
وہ حقیقتاً اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر محمد آپ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ید اللہ پوری تاریخ انسانیت میں ایک ہی شخصیت کو کہا گیا۔ اب جس کو اللہ سے بھیک چاہیے، اللہ کا تو ہاتھ وہی ہے، لینا چاہو یا نہ لینا چاہو، ید اللہ ہے فوق ایدیہم۔